نصرت صاحب، ابھی آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے شیخ رشید صاحب کا جو انٹرویو چل رہا ہے ایز وی اسپیک ایک اور چینل پہ، کیا کہہ رہے ہیں نصرت؟ یہ ابھی بنگر صاحب کا بھی سامنے آ گیا اس سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے بی بی، میں کوئی اس کے بارے میں تو دو مختلف ورژن چل رہے ہیں نا، تو میں دونوں ورژنز کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر دونوں ورژن کے جو بنیادی کردار ہیں ان دونوں مجھے بہت پیارے ہیں. مجھے یعنی کہ میرے لیے بہت مشکل ہے میں یہ طے کروں کہ ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے. اچھا، تورا منیب کا تو انٹرویو بھی چل رہا. جی میں وہی جو میں عرض کر جی رہا ہوں جی جی یعنی میں نے بالکل جان بوجھ کر نام نہیں بالکل لیا، آپ نے نہیں، اچھا میں نے کیا کہا کلیئر لوگوں کر کو دیا. پتا لیکن چلیں کہ لیٹس بی جی ویری جی کلیئر. میرے لیے بہت 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 ڈیفیکلٹ ہے اینڈ متی وڈ آلسو بیئر می آؤٹ کہ یہ میری واقعی یہ میری بالکل یعنی کہ جینوئن فیلنگ ہے، بالکل ورنہ میں کہہ دیتا کہ یار میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک. یہ. لیکن یہ جو ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے نا، یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اب میں اس کے بارے میں بھی کنفیوز ہوں. دیکھیے، جب میں بہت ینگ رپورٹر تھا ریلیٹیولی، 1983 کی بات ہے، تو ایک تحریک تھی موومنٹ فار ڈیموکریسی، MRD. تو پنجاب میں تو وہ پھس ہو گئی تھی 3-4 دن بعد ہی. وہ یہ کہ از خود گرفتاریاں آپ رضاکارانہ والنٹیئر کرتے تھے. تو یہاں راولپنڈی کے کمیٹی چوک میں آپ گرفتاری دینے کے لیے اچانک ایک نمودار ہوتے تھے اور آپ گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو میں ان 2-3 رپورٹرز میں شامل ہوتا تھا جن کو پتہ ہوتا تھا کہ آج کتنے بجے کون سے کارکن نے گرفتاری دینی ہے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں ان دنوں ایک نوجوان وہ پڑھتا تھا، تو وہ CSS، وہ ذہین تھا، میری طرح بیوقوف نہیں تھا، صحافی نہیں بنا، تو وہ CSP بن گیا، تو وہ اسسٹنٹ کمشنر تھا. تو میں اس کے دفتر میں جاتا تو وہاں پہ پتہ چلتا کہ بڑے نمایاں نام ہماری سیاست کے وہ فرمائش یہ کر رہے ہوتے تھے کہ یار ہمارے پہ دباؤ ہے کہ ہم گرفتاری دیں، آپ ہمیں پہلے پکڑ لیں تو میں یہاں اس کے گھر رہوں گا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو لوگ اچانک غائب ہوتے ہیں یہ پہلے برضا غائب ہوتے ہیں اور پھر بعد ازاں جب مکمکہ ہوتا ہے یا آتے ہیں، یا یہ کہ ان کو باقاعدہ پلان کے ساتھ وہ پہلے اٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کو کورس کیا جاتا ہے، کچھ دکھایا جاتا ہے، یا کیا ہوتا ہے. اب میں کیا کروں اس کے بارے میں. لیکن جس انداز سے یہ ہو رہا ہے، یہ نسیم بی بی آپ کے ہاں سیاست کو گندہ کر رہی ہے، پار گیم کو باربرس، وہ فال آف دی رومن امپائر کے زمانے میں لے جا رہی ہے جہاں پہ یا تو گلیڈیٹرز ہوتے تھے یا نغمے ہوتے تھے یا وحشت ہوتی تھی. تو ایک ڈیسنسی کا ٹوٹل خاتمہ ہے اور یہ ایک رڈر لیس بغیر کسی منزل کے یہ ایک چلی جا رہی ہے، نہ خوبی ہے ڈرائیور نہ انجن کی خوبی، بس چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. وی آر اے ڈائریکشن لیس نیشن اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نام نہاد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک تحریری آئین بھی ہے اور قانون بھی ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے قانون داد بھی ہیں، لیکن آخر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. جو حیران ہوتا ہے کہ ایک آدمی غائب ہو جاتا ہے، اس کی فیملی روٹتی ویٹتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اچانک آتے ہیں اور وہ گنوانا شروع کرتے ہیں کہ کیسے انہیں کہاں کہاں ملک کی محبت کو وائلیٹ کرتے ایک صاحب دکھائی دیے جو کسی زمانے میں حب الوطنی کا آخری علامت سمجھے جاتے تھے. صادق اور امین تو انہیں کہہ ہی دیا تھا ثاقب نثار صاحب نے. تو اب سمجھ نہیں آ رہی، بخدا میں کنفیوز ہوں. I'm being very honest with you. جی ورنہ جی میں بالکل اگر کوئی وزڈم ہوتا ہے would have shared it with جی you. جی نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کی دلوں کی بات کی عکاسی اب کریں. متی، اس سب میں میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور اس میں ان کے آنے پہ ذرا سن لیے کہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں. میرا خیال تھا ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مجرم کو جس کا مقام ہی جیل ہے، اس کو آپ اس کے خلاف وارنٹ کو گرفتاری کی جو ہدایت دی ہوئی ہے ٹرائل کورٹ نے اس کی ایک پورے فیصلے کے بعد اس کو آپ اس طرح شاہانہ انداز سے اس کی ریسیپشن ہوگی، خطاب کرے گا جلسے کو آ کے. جی متی. دیکھیں، بیرسٹر اعتزاز احسن جو بات کر رہے ہیں وہ تکنیکی اعتبار سے درست ہے، مگر ایک روز پہلے ہی میری ایڈوکیٹ حامد خان سے بات ہوئی جو PTI کے رہنما ہیں، عمران خان کے بہت قریب ہیں. بالکل. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نواز شریف کو گرفتاری سے روکا گیا ہے، ان کی گرفتاری سے نیب کو، تو یہ عدالتوں کا ثوابدید ہوتی ہے کہ جب کوئی مجرم یا ملزم سرنڈر کرنا چاہتا ہے
تو اس کو یہ عدالتوں کی مرضی ہے کہ اس کو ایئرپورٹ سے گرفتاری سے روکا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر سکے. تو یہ حامد خان صاحب نے کہا, اور میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ کیا آپ اس کو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کہیں گے یا فیصلہ کہیں گے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو گرفتاری سے روکا ہے, نیب کو, اور کہا ہے کہ وہ 24 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونے تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے. ایڈوکیٹ حامد خان بہت کلیئر تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں یہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر آئینی اور یہ غیر قانونی ہے, مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ طے شدہ ہے کہ ایسے ہونا ہے. تو حامد خان صاحب دونوں باتیں کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ ان کے مطابق ثوابدید کا معاملہ آ جائے تو وہاں پہ یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. یہ تو ہوگی قانونی اور غیر آئینی جو بھی معاملات ہیں. مگر اگر آپ میرے سے ذاتی طور پہ میں اگر یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے ان کی روانگی ہوئی تھی, جیسے وہ جیل میں گئے تھے, جیسے وہ کیسز پاناما کے بنے تھے, جس طرح کے ماضی میں فیصلے ہوئے تھے. یہ پورا سسٹم ہی اتنا پالیوٹڈ ہو چکا ہے کہ اب اگر تحریک انصاف جیسے لوگ یا تحریک انصاف کے چیئرمین یا ان کے لیڈران جو خود اس سسٹم کو کرپٹ کرنے کے بانی ہیں اور جنہوں نے اس سسٹم کی کرپشن کی بنیاد رکھی کنسپریسی کر کے 2014 کے دھرنے سے لے کے, اب وہ اس سسٹم سے اگر یہ توقع کر رہے ہیں نا کہ یہ سسٹم اچانک سے اب انصاف دینا شروع ہو جائے گا اور میرٹ پہ فیصلے کرے گا, تو یا تو وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یا پھر وہ خود بیوقوف ہیں. تو یہ تو بالکل ہی کم از کم تحریک انصاف کی طرف سے یہ بار بار کہنا کہ اب ڈیل ہو رہی ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے سب کچھ طے کر رہی ہے, یہ ان کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. میں یہ بات کر سکتا ہوں کیونکہ ہم تسلسل سے ایک بات کرتے رہے, نصرت جاوید صاحب کر سکتے ہیں, کچھ وکلا کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم پی ٹی آئی کے لوگوں کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اور اب خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو اب پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کے عمران خان کو شیطان تک بھی کہتے ہیں, عمران خان کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں 9 مئی کے بعد یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے اور یہ سوچ تبدیل ہو چکی ہے. تو ان لوگوں کے منہ سے کیا ہم سسٹم کی ہم ڈار صاحب نے بھی تو حدیبیہ پہ بہت کچھ کہہ دیا تھا. ڈار صاحب نے میرا مطلب کہنے کا کہ جو جن سرکمسٹانسز میں لوگ کہیں, دیکھیں نا سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کوئی بھی بیان جو ہے وہ اگر پولیس کے سامنے دیا جاتا ہے تو وہ عدالت کے سامنے قابل قبول نہیں ہوتا, اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو کہ عدالت کے سامنے بیان کا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر پریس کانفرنسز ہیں, یہ تو پھر انٹرویوز ہیں جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں, اور آج آپ نے کہا شیخ رشید کا انٹرویو بھی چل رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کروا کون رہا ہے, یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور میرے خیال میں ابھی بھی یہ سب کچھ وہی کروا رہے ہیں جن کو عمران خان اپنا سیاسی مائی باپ کہتے تھے, اور جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے کہ یہ ہماری ٹیلی فون جو ٹیپ کرتے ہیں یہ ہماری حفاظت اور ہماری سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں, اور جن کو عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ پھر ملک کیسے لگے. دیکھیں نا, اور یہ ساری باتیں یہ ابھی بھی وہ ہو رہی ہیں, اور اس لیے یہ کہنا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے, میرے خیال میں یہ کہنا اس وقت بڑا مشکل ہوگا کیونکہ یہ جو کچھ 2014 سے ہو رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن ہم اگر اس سے ابھی فوری طور پہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ غلط ہے یا ان کو جیل نہ جانا غلط ہے. یہ سب کچھ تب صحیح ہوگا کہ جب اس ملک میں الیکشنز ہو جائیں گے, اور اس کے بعد سے ہم پھر وہ پرانے آئینی اور قانونی پیمانے جو ہیں ان کو آزمانا شروع کریں گے اپنی سیاسی قیادت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. جی یہ بالکل 100% بات درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کا حصہ بنے نصرت جو ہم دیکھتے رہے 3 دہائیوں سے, وہ کتنا, اور خاص طور پہ 2014 سے وہ نہیں کر سکتے, لیکن ہم بحیثیت پاکستانی وہ جو ابھی نصرت بالکل رونا رو رہے تھے وہ رو سکتے ہیں. جی جدون صاحب فرمائیں آپ کے میاں نواز شریف صاحب کے تو ہمارے دونوں پینلسٹ کہہ رہے ہیں یہ اب کوئی ارینجمنٹ کا ہی حصہ ہے جو کہ آ رہے ہیں, اور جن حالات میں آ رہے ہیں تو کتنا کہ لوگ ان کو ویلکم کر لیں گے. اب دیکھیں لوگوں کا تو نہیں پتہ, وہ تو کہتے ہیں بہت بڑا جلسہ ہوگا, لیکن جو سامنے ایک چیز ہوتی ہے وہ تو ہم تو اسی کو دیکھ سکتے ہیں. جو پیچھے چیزیں ہو رہی ہے وہ تو مطلب ایک خیال ہوتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے, لیکن اس کی ایویڈنس ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتی. اب جو سامنے چیزیں ہو رہی ہیں جس حالات میں ان کی بیل ہوئی ہے, تو جس طرح متی نے ساری چیزیں گنوا دی, میں ٹائم زیادہ نہیں ضائع کرنا چاہتا, لیکن تاریخ میں جوڈیشل ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مانیٹرنگ جج بنائیں اور وہ جج ہو کے یہ آپ نے ہفتے کو بھی عدالت لگانی ہے, سنڈے کو بھی لگانی ہے, مجھے رپورٹ کرنا ہے ڈیلی کہ کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے. اس دن سپریم کورٹ میں یہی کیس لگا, سارے سینئر وکلاء تھے. چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہے کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج دوسرے جج کو یہ آرڈر دے
کہ آپ امپلیمنٹیشن بینچ میں بیٹھو اور پھر اگر نہ کام کرے تو میں اس کو کنٹمپٹ ایشو کر سکتا ہوں. تمام وکلاء نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کیس کے اندر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں نا تو جس طرح انہوں نے کہا ہے پہلے یہ وہ کام ہوا ہے, اس طرح وہ کام ریورس ہو رہا ہے. وہی چیزیں جو ہے نا وہ ایک جیسے عدلے کا بدلہ ہو رہا ہے. باجوہ بھی بتا چکے اور ہم تو وٹنس ہوتے تھے. دیکھیں عدلے کا بدلہ ہے, پہلے انجینئرنگ ہوئی ہے اب ریورس. اب عدلے کا بدلہ ہے نا. دیکھیں ایک اوپر بھی ایک نظام کام کرتا ہے, وہی لوگ وہی جج, میں خود پرسنلی ان کے پاس گیا, اصل اوپر تو نہیں کہہ رہے لیکن یہاں کا اوپر کہہ رہے ہیں. اچھا وہ یہی جج, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی یہ بسکانڈنے سے ہی بنتی. بسکانڈنے سے مطلب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کنسیل کر رہا ہے اور آپ اس کو. اب نواز شریف تو ساری دنیا کو پتا ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا, ججوں نے کہا نہیں وہ آئیں گے نہیں, ڈسمس جائیں, اپنی نہیں ہو سکتا. اب وہی آلموسٹ ایک ممبر تو بینچ کے وہی تھے, تو وہ پر دیکھیں آپ ریلیف انہوں نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری ڈسکریشن ہے, ڈسکریشن انہوں نے ایکسرسائز کی ہے, وہ لیگل ہے, انلیگل نہیں ہے کسی کو. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں نیب نے تو پہلے سے حاضر تھے بغیر بلائے کانسنٹ دی ہے نا. اگر ایک بندہ پروسیکیوشن کہتی ہے میں پروسیکیوٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, کل کو اگر ٹیوزڈے کو آگے کہہ سکتے ہیں 426 پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو ان کی سزا بھی سسپینڈ ہو جائے گی.